سبحان اللہ العظیم۔ حاضرین کرام، ماہ رجب کا تیسرا جمعۃ المبارک ہے، اور آج کے جمعۃ المبارک میں قرآن مجید کے 25ویں پارے سورۃ الجاثیہ کی آیت نمبر 23 کی تلاوت کا شرف اس فقیر گناہ گار نے حاصل کیا ہے۔ آج کے جمعۃ المبارک کا موضوع ہے اپنی خواہش کو خدا بنانے والے۔ باری تعالیٰ جل شانہ عما نوالہ نے ارشاد فرمایا، افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھو تو وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اسے باوصف علم کے گمراہ کیا، وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈالا۔ فَمَن يَهْدِيهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ، تو اللہ کے بعد اسے کون راہ دکھائے؟ افلا تذکرون، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ یہ ترجمہ ہو گیا کنز الایمان سے۔ امام اہل سنت اعلی حضرت الشاہ احمد رضا خان سنی حنفی قادری بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کے ترجمہ کنز الایمان کا یہ آپ نے سماعت کیا اور یہ آیت شریفہ سنی۔ جیسا کہ میں نے موضوع بتایا، اپنی خواہش کو خدا بنانے والے۔ فرمایا باری تعالی جل شانہ عما نوالہ نے، افرعیت، دیکھو تو، کیا تم نے دیکھا؟ یعنی توجہ دلا رہا ہے اللہ پاک۔ توجہ اس لیے دلا رہا ہے کہ دنیا میں ایسی مثالیں موجود ہیں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ کوئی انوکھی بات بیان کی جا رہی ہے، نہ دیکھا نہ سنا۔ دیکھا بھی ہے، سنا بھی ہے، دیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں۔ دنیا بھر میں ایسا مظاہرہ، ایسی مثال ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ افرعیت، بھلا دیکھو تو، من اتخذ الہہ ہواہ، جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا بنا لیا ہے۔ الہ کا معنی ہے معبود۔ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا ہم، لا الہ کا معنی کوئی معبود نہیں، الا اللہ مگر اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو اللہ، الہ، خدا، سب کا معنی ایک ہی ہے، کیونکہ اللہ ہی خدا ہے، وہی خدا ہو سکتا ہے، کوئی اور نہیں۔ تو اللہ بھی ایک ہی ذات پاک کو کہا جاتا ہے، الہ یعنی معبود بھی اسی ذات کو کہا جاتا ہے، خدا بھی اسی کو کہا جاتا ہے۔ یہاں ترجمے میں جو لفظ آیا ہے وہ خدا کا آیا ہے۔ افرعیت من اتخذ الہہ ہواہ، بھلا دیکھو تو وہ شخص، وہ جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا۔ ہوا عربی زبان میں خواہش نفس کو کہتے ہیں، خواہش، ہوا، اور اس سے مراد ہے اپنی مرضی، اپنی خواہش جو اللہ کی مرضی کے خلاف ہو، اس کو کہتے ہیں۔ مرضی الہی کے برعکس جو اپنے نفس کی خواہش ہوگی وہ ہوا ہے، ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال اس لیے دی کہ اللہ کی تو مرضی یہ ہے کہ لوگ اللہ کی مرضی کو مانیں، لوگ اللہ کی ہدایت کو مانیں، لوگ اللہ کی باتوں کو مانیں۔ اللہ کی تو مرضی یہ ہے، اللہ تو یہ چاہتا ہے، خدا تو یہ چاہتا ہے۔ لیکن دنیا میں جہاں کہیں کوئی
اپنی مرضی کا معبود بنا لے اور پھر اس کو پوجے، یا پھر اپنے نفس کو معبود بنا لے، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے نفس کو معبود بنانے کی مثال دی کہ جو اللہ کی بات نہیں مانتا، اپنی مرضی کرتا ہے، تو اس نے گویا کہ اللہ کی جگہ اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا. کیونکہ الہ یعنی اللہ وہ ہے جس کی اطاعت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے وہ معبود ہے. اور وہ شخص جو اللہ کی مرضی کے مطابق کوئی تعلیم دیتا ہے تو وہ اللہ ہی کی تعلیم ہے، وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہے. اس کو ماننا ایسا ہے جیسے آپ نے اللہ کی بات مانی، جیسے آپ نے اللہ کی اطاعت کی. اطیعوا اللہ واطیعوا رسولہ واولی الامر منکم، اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ کو مانو اور اس کے رسول کو، واولی الامر منکم، اور جو تم میں حکم دینے والے ہیں اللہ کی مرضی کے مطابق ان کو بھی حکم مانو. تب تو یہ کہلائے گا کہ اللہ کی اطاعت ہو رہی ہے. اب جہاں کہیں اللہ کی مرضی کے بغیر وہ اطاعت ہوگی، یعنی جس میں اللہ کی اطاعت کا رد ہوگا، مخالفت ہوگی، وہ پھر اللہ کی اطاعت نہیں کہلائے گی، وہ اپنے نفس کی خواہش کے مطابق کہلائے گی. نفس کہے یہ کر لو، اللہ کہے نہ کرو، تو پھر وہ ایسا ہوگا جیسے نفس کو معبود بنا لیا، خواہش کو معبود بنا لیا، اپنی مرضی کر رہے ہیں. دنیا کے کاموں میں اپنی مرضی، دین کے کاموں میں اپنی مرضی. حالانکہ اسلام نے تو دنیا کے معاملات میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھا ہے، مقدم رکھا. یہ نہیں کہ خالی نماز میں اللہ کی بات مانو کہ نماز کیسی پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، حج کیسے کرنا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے. صرف اس میں نہیں، دنیا کے جو امور ہیں، معاملات، اس میں بھی اللہ کی مرضی کو سامنے رکھو، اس کے خلاف مت کرو. یہ مت کہنا کہ یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، دنیا کے معاملے میں ہم آزاد ہیں، حلال حرام میں، حرام بھی لے لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ یہ تو دنیا ہے. نہیں، اسلام میں ایسا نہیں ہے. دین اسلام میں دنیا کے تمام معاملات میں بھی اللہ کی مرضی کو مقدم رکھنا ہے. اگر کوئی معاملہ کرو دنیاوی کرو، اس میں بھی دیکھو اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول کی مرضی کیا ہے. اور اللہ اور رسول کی مرضی میں کوئی مخالفت نہیں ہوتی. جو اللہ کی مرضی ہے وہی رسول کی مرضی ہوگی، جو رسول کی مرضی ہوگی وہی اللہ کی مرضی ہوگی. دوئی نہیں ہے. رسول اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی بات نہیں کہتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر مثال دے دی کہ دیکھو، اس کو دیکھو جو دنیا میں اپنی خواہش کے تابع ہو گیا، خواہش کا تابع دار بن گیا، جیسا میرے جی میں آئے گا میں کروں گا. اب اگر کوئی اس کو لاکھ سمجھائے کہ نہیں بھائی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ نہیں ہے، کہے گا نہیں مگر میری تو یہی مرضی ہے. مرد ہو یا عورت ہو، کوئی یہ کہے، کوئی کہے بھائی رسول اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، وہ کہے نہیں میری مرضی تو ہے، تو پھر وہ ہو گیا اس کے مطابق، اس آیت کے مطابق کہ اپنی خواہش کو اپنا معبود بنا لیا. استغفر اللہ معاذ اللہ، کہ جو نفس کہہ رہا ہے وہ کر رہے ہو. نفس کیا چیز ہے؟ ایک ایسی قوت ہے جو مادی طور پر نظر نہیں آتی. جسم تو نظر آتا ہے نا، ہمارا بھی نظر آ رہا ہے، دوسرے کا جسم بھی نظر آ رہا ہے، چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، یہ فلاں چیز ہے، یہ فلاں چیز ہے، وہ نظر آ رہی ہے. مگر کچھ چیزیں اللہ نے انسانی جسم کے اندر وہ پیدا کی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی مگر ان کا وجود ہے، ان کو ماننا ہوتا ہے. روح نظر نہیں آتی مگر جسم کے اندر ہے، ہمارا ایمان ہے. روح کے بغیر جسم چل ہی نہیں سکتا. آپ اٹھ نہیں سکتے، بیٹھ نہیں سکتے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، بول نہیں سکتے.
زندہ ہی نہیں رہ سکتے روح کے بغیر. مگر روح نظر آ رہی ہے؟ نہیں. مگر ایمان ہے کہ روح ہے. اسی طرح خون جسم کے اندر دوڑ رہا ہے، نظر آتا ہے؟ نہیں، جب تک باہر نہ نکلے. اندر تو ہے نا، اندر نظر آ رہا ہے، اندر نظر نہیں آ رہا مگر ہے. اسی طرح نفس انسان کا ایک وہ قوت اور وہ طاقت ہے جو جسم کے اندر اللہ نے رکھی ہوئی ہے مگر ہمیں نظر نہیں آتی، اس کو نفس کہتے ہیں. پھر اس کی بھی اقسام ہیں. ایک نفس امارہ، نفس امارہ برائی کی طرف لگانے والا، ہر بری بات کی طرف لگانے والا. پھر نفس لوامہ، یہ وہ نفس ہے جو برائی کے بعد شرمندگی پیدا کرے، یعنی احساس دلا دے یہ تو غلط تھا، یہ تو برا تھا، لوامہ. اور ایک ہے نفس مطمئنہ. مطمئنہ تو وہ نفس ہے کہ جو بالکل پاک ہو گیا. اب وہ نفس ایسا ہو گیا کہ مطیع ہو گیا، اللہ کا فرمانبردار بن گیا. عبادات کی وجہ سے، ریاضات کی وجہ سے، نفس کے خلاف کرنے کی وجہ سے وہ بندہ بن گیا. یعنی کہ یوں سمجھ لو، یوں کہنا چاہیے، کہتے نا میں عام طور پر بھائی بندہ بن جاؤ، تو سمجھو بندہ بن گیا. وہ شیطان تھا، اب وہ ہدایت پر آ گیا. وہ نفس مطمئنہ ہے. اسی نفس مطمئنہ والے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بشارت دی ہے سورۃ الفجر میں، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. اے اطمینان پانے والی جان، یہ فرمایا نفس مطمئنہ، اطمینان والی جان، لوٹ کرا اپنے رب کی طرف. راضیۃ مرضیہ، راضیہ ہو کر اور مرضیہ ہو کر. تو راضیہ کا معنی اللہ تعالیٰ سے راضی ہو کر، اور مرضیہ ایسا کہ اللہ بھی تجھ سے راضی ہو جائے. تو اللہ سے راضی، اللہ تجھ سے راضی، ایسا بن کر آ اللہ کے پاس. آنا تو تجھے ہوگا، مرنا تو تجھے ہوگا، مگر مر تو ایسا مر کہ پتہ چلے کہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. میرے خاندان کے صوفی بزرگ عارف باللہ صوفی صاحب عبد الغنی القادری رحمۃ اللہ علیہ کے کلام کا ایک شعر ہے، مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی. مت موت سے مر یوں تو خلقت ہے سبھی مرتی، مر عشق الہی میں یوں بگڑی بنا جا تو. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. مر عشق الہی میں یوں بگڑی بنا جا تو بات آ رہی تھی نفس کی اقسام پر چلی گئی. بات ہو رہی تھی خواہش نفس کی، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ. دیکھو تو اس کو جس نے اپنی خواہش کو اپنا خدا ٹھہرا لیا، ہر بات اپنی مرضی سے کرنا چاہتا ہے. چلو اگر وہ یہ کہتا ہے مجھے پتہ نہیں تھا، ٹھیک ہے چلو پتہ نہیں تھا، لیکن جب پتہ ہو گیا پھر بھی اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی کہہ بھی دے کہ بھائی نہیں نہیں ایسا مت کرنا، اللہ کی مرضی یہ نہیں ہے، اللہ ناراض ہوگا، نہیں پھر بھی کر رہا ہے. اگر کوئی کہے بھائی رسول اللہ کی مرضی اس میں نہیں ہے، منع فرمایا رسول اللہ نے، پھر بھی کر رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا لیا کہ بس میں اس کی بات مانوں گا، اللہ کی نہیں مانوں گا، رسول کی نہیں مانوں گا. تو وہ ایسا ہو گیا کہ خواہش نفس کا بندہ. جیسے حدیث میں عبد الدینار والدرہم الفاظ آئے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبد الدینار والدرہم، دینار کا بندہ اور درہم کا بندہ. یہ اشارہ فرمایا اس کی طرف جو خالی دنیا کی طرف دیکھتا ہے.
بس، یعنی سالی پیسوں کا لالچی ہے، بس پیسوں کے پیچھے مرتا ہے، نہیں دیکھتا کہ حرام ہے، نہیں دیکھتا کہ ناجائز ہے، بس کہتا ہے پیسہ ہونا چاہیے، جہاں سے بھی آئے پکڑ لو، لے لو، چھین لو، قبضہ کر لو۔ یہ وہ ایسا شخص ہے جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیا ہے، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ مشرکین جو تھے، کفار، ان کی طرف یہاں اشارہ ہے، لیکن جب کیفیت اگر ہم کسی کی دیکھیں گے ایسی تو وہ تو اسی طرح کا ہو جائے گا، ورنہ یہ آیت کا نزول ہے مشرکین کے بارے میں، کفار کے بارے میں، کہ وہ کیا کرتے تھے، پتھر، سونے، چاندی، اس کو پوجا کرتے تھے، پھر اگر ایک سے جی بھر جاتا تو اس کو چھوڑ کے دوسرے کو پوجنا شروع ہو جاتے تھے، یعنی کہ ایک کو بھی نہیں، کئی معبود، ایک سے زیادہ بھگوان ہے نا دنیا میں۔ آپ دیکھو ابھی بھی ہندوازم میں ایک بھگوان کا تصور تو ہے ہی نہیں، وہ بھی بھگوان ہے، وہ بھی بھگوان ہے، وہ بھی بھگوان ہے، یہ بھی بھگوان ہے، اتنے سارے بھگوان، اتنے سارے معبود۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کی مثالیں دی ہیں بت پرستوں کی، کہ یہ تو کہیں لات کے پجاری، کہیں منات کے پجاری، کہیں حبل کے پجاری، اس وقت کے مشرکین، الگ الگ نام تھے بتوں کے، سب کو معبود بنایا ہوا ہے، شرک کر رہے ہیں، وہ مشرک ہے۔ تو خواہش نفس بھی ایک ایسی خواہش ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ اس کے اوپر جو چلے گا اور اللہ کی مرضی پہ نہیں چلے گا تو وہ بھی ایسا بن جائے گا جیسے اس کو معبود بنا لیا ہے، خواہش نفس کو۔ اور یہ مضمون اللہ نے صرف اسی آیت میں نہیں، دوسری صورتوں میں بھی لایا ہے، کہیں سورہ کاف میں لایا ہے، کہیں سورہ صاد میں لایا ہے، یہی بتایا ہے یہی بات کہ خواہش کو معبود بنا رہے ہیں، یعنی اپنی مرضی چلا رہے ہیں۔ بھائی مسلمان کو اپنی مرضی کا حق نہیں ہے جب تک کہ وہ اللہ کی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ جہاں یہ پتہ چل جائے کہ اللہ کی مرضی کے خلاف ہے تو اس کی اپنی مرضی ختم ہو جائے گی، اس کے لیے وہاں پر ریڈ لائن ہے، اللہ کی مرضی کو کراس کر دیا تو پھر ختم بات۔ ہاں اللہ کی مرضی کے مطابق چلتے رہو تو اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن جہاں اللہ کی مرضی کے خلاف بات آئے گی وہاں تم بولو گے نہیں بات میری مرضی میں جو کروں، تو پھر تو تم ایسے ہی ہو جاؤ گے جو اللہ فرما رہا ہے، اپنی خواہش کو خدا بنانے والے۔ خدا وہ ہے جس کی بات مانی جائے، اللہ وہ ہے جس کی بات مانی جائے، معبود وہ ہے جس کی بات مانی جائے، تو تم اس کو چھوڑ کر نفس کی بات کو مان رہے ہو، نفس کے پیروی کر رہے ہو، نفس کے پیچھے چل رہے ہو، تو کیا فائدہ؟ تو نفس جو ہے وہ دوسرا شیطان ہے۔ ایک تو ہم جانتے ہیں شیطان، ابلیس کے نام سے اس کو بچہ جانتا ہے، شیطان شیطان شیطان۔ ماہ رمضان میں شیطان بند ہو جاتا ہے، اب جب شیطان بند ہو جاتا ہے تو پھر برائیاں کون کرواتا ہے؟ وہ نفس جو اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی تو شیطان ہے، جو اللہ کی مرضی کے خلاف کام کراتا ہے، پھر وہ نفس کرواتا ہے۔ تو شیطان کو تو بہت سے لوگ جانتے ہیں، مگر جو اندر چھپا ہوا ہے شیطان، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہوتی ہے، کہ جس کو ہم ساتھ لیے ہر وقت گھوم رہے ہیں، ہر وقت ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے۔ چنانچہ وہ جو مشرکین تھے وہ کیا کرتے تھے، جب کوئی چیز ان کو پہلے والی چیز کے مقابلے میں اچھی محسوس ہوئی تو پچھلی والی کو چھوڑ دیتے تھے اور نئی والی چیز کو لے کر اس کو پوجنا شروع کر دیتے تھے، اس کو معبود بنا لیتے تھے۔ تو ایسا تو نہیں ہوتا، معبود تو ایک ہی ہے، وہ ہمیشہ سے ہے، حی و قیوم ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ ساری دنیا ختم ہو جائے گی مگر وہ باقی رہے گا۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن میں فرمایا اللہ نے، ہر چیز کو فنا ہے سوائے اس کی ذات پاک کے، اس کی ذات باقی رہنے والی ہے، وہ الباقی ہے نا، ہر چیز فانی ہے صرف وہ باقی ہے۔ پھر فرمایا
وعد اللہ علی علم، اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گمراہ کر دیا. یعنی اس گمراہ نے حق کو جان لیا، کسی نے اس کو بتا بھی دیا، علماء بتا رہے ہیں، مشائخ بتا رہے ہیں، مفتی بتا رہے ہیں، فقہا بتا رہے ہیں، محدثین بتا رہے ہیں، مفسرین بتا رہے ہیں، صوفیاء بتا رہے ہیں، سب بتا رہے ہیں، مگر کرتا اپنی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ پھر تو ایسا ہوا کہ جیسے علم کے باوجود بے علم ہو گیا، جاہل بن گیا. تو دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں، کہلاتے ہیں پڑھے لکھے، ڈگریاں دونوں جیبوں میں ہوں گی، جیب میں ڈگریاں بھری ہوئی ہوں گی، کوئی بی اے، کوئی ایم اے، کوئی پی ایچ ڈی، کوئی فلاں کوئی فلاں، سب ہوں گی، مگر جب اللہ کی مرضی کے خلاف کیا تو ڈگری کیا کرے، کس کام کی. ایک بہت بڑے شیخ، عالم، فاضل، فقی، محدث، مفسر ہندوستان میں گزرے ہیں، حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ، نام جانتے ہیں آپ. انہوں نے اپنے والد ماجد، وہ بھی عالم تھے، حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کا واقعہ بیان کیا کتاب میں اپنی انفاس العارفین میں، ملفوظات میں، اور فرمایا کہ میرے والد کسی کے گھر سے نکلے درس میں سے فارغ ہو کر، درس دے کر، تو ان کی زبان پر شیخ سعدی کے اشعار آ رہے تھے کہ جز سر عشق ہرچ بخانی بطالت است، جز یاد دوست ہرچ کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچ بخانی بطالت است، کہ اللہ کی یاد کے سوا جو کچھ بھی تم نے پڑھا، جو کچھ بھی تم نے یاد کیا، وہ ضائع ہو گیا، اور عشق کے راز کے سوا جو کچھ تم نے سیکھا وہ باطل ہے، وہ بیکار ہے. جز سر عشق ہرچ بخانی بطالت است. فرمایا کہ اگلا جو شعر تھا اس کا آخری مصرع بھول گئے. اگلا شعر یہ تھا، سعدی بشوط لوح دل از نقش غیر حق، کہ اے سعدی رحمۃ اللہ علیہ، تو اپنے دل کو غیر حق کے نقش سے دھو لے. یعنی تیرے دل کے اندر جو غیر اللہ کا نقش ہے، جو اللہ کی یاد کو ہٹاتا ہے، اس کو صاف کر، دھو، نکال، باہر کر، پھینک نکال کے. اگلا مصرع بھول گئے تھے. پہلا مصرع تو یہ تھا، شادی بشوط لوح دل از نقش غیر حق، اور اگلا مصرع بھول گئے تھے. تو فرمایا کہ ایک بزرگ سامنے سے نظر آ گئے، سفید ریش، اور انہوں نے آ کے اگلا مصرع یاد دلا دیا کہ شادی بشوط لوح دل از نقش غیر حق، علم کہ رائے حق نہ نمایت جہالت است. یہ آخری مصرع تھا، علم کہ رائے حق نہ نمایت جہالت است. انہوں نے بتایا کہ وہ علم کے جو تم کو حق کا راستہ نہ دکھائے وہ جہالت ہے، اس کو علم مت کہو. علم کی توہین ہے، عالم کی توہین ہے، علم کی توہین ہے. کیوں؟ کہ حق کا راستہ نہیں دکھا رہا تم کو. ایسا علم لات مارو اس کو، اس علم کو، چاہے تم نے کتنا بھی علم پڑھ لیا ہو. ہاں، ایک بزرگ گزرے ہیں صوفی، انہوں نے اپنی زبان میں ایک شعر کہا، پڑھنا لکھنا کسب ہے جا کو سیکھے جیب. جیب کہتے ہیں زبان کو، سنسکرت زبان میں. پڑھنا لکھنا کسب ہے جا کو سیکھے جیب، وہ پڑھنا کچھ اور ہے جا سے ملے حبیب. فرمایا وہ پڑھنا کچھ اور ہے جہاں سے اللہ کا حبیب ملے، وہ کچھ اور پڑھنا ہے. تو ہر وہ پڑھنا لکھنا، ہر وہ علم جو رائے حق سے آپ کو ہٹائے اور رائے حق آپ کو نہ دکھائے، وہ تو فضول علم ہے، عمر ضائع کرنے والا ہے. یہ اللہ کے ولی بتا رہے ہیں، یہ اللہ والے بتا رہے ہیں ہم کو. تو اللہ یہ فرما رہا ہے، وعد اللہ علی علم، علم کے باوجود
اسے اللہ نے گمراہ چھوڑ دیا، گمراہ کر دیا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا. ارے رات دن تم کو بتایا جا رہا ہے اللہ کی مرضی کیا ہے، رسول کی مرضی کیا ہے، اللہ کا حکم کیا ہے، رسول کا حکم کیا ہے، اللہ کا پیغام کیا ہے، رسول کا پیغام کیا ہے، قرآن کا پیغام کیا ہے، حدیث کا پیغام کیا ہے. اب تو جنگل کا قانون توڑی ہے یہاں، یعنی جنگل تو نہیں ہے نا، یہاں تو جگہ جگہ مساجد، جگہ جگہ مدارس، جگہ جگہ اکیڈمی، جگہ جگہ درس، جگہ جگہ واس. کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہمیں کیا معلوم اللہ کا راستہ کون سا ہے، ہمیں کیا پتا. تو پھر تم بڑے جاہل بندے ہو، تمہیں نہیں پتا اللہ کا راستہ کون سا ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ علم کے باوجود گمراہ. اس لیے میں نے کہا کہ بعض پڑھے لکھے لوگ ان معنوں میں جاہل ہیں کہ وہ اللہ کی مرضی کو نہیں سمجھتے. تو پھر بڑے پڑھے لکھے ہو جائیں، جاؤ رکھو اپنا پڑھنا لکھنا اپنے پاس، رکھو اپنی ڈگریاں اپنی جیب میں. اللہ کے پاس کیا کام آئیں گی تمہاری ڈگریاں؟ ہاں، کیا اپنی ڈگریاں اللہ کو دکھاتے ہو؟ وہ تو کام کی نہیں. پھر فرمایا آگے اللہ نے وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً. فرماتے اللہ کے اور اس کے کان اور دل پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا. دیکھا آپ؟ اب اگر کوئی کہے کہ بھائی یہ سنتے نہیں ہیں پھر شاید دیکھتے نہیں ہوں گے تو کیا قصور؟ نہیں نہیں نہیں، یہ بات نہیں. اللہ یہ فرما رہا ہے کہ ان کو اپنے مطلب کی چیزیں سب دکھائی دیتی ہیں، مطلب کی باتیں سنائی دیتی ہیں، 2 اور 2 4 کی ساری کہانی ان کو کان میں آتی ہے. کہاں کیا ملے گا یہ ان کو پتا ہے، کہاں سے کاروبار چمکے گا یہ ان کو پتا ہے، یہ سب پتا ہے. اگر پتا نہیں تو یہ پتا نہیں کہ اللہ کہاں سے ملے گا. اگر پتا نہیں تو یہ پتا نہیں کہ اللہ کا راستہ کون سا ہے. تو فرمایا ان کی آنکھوں پر، کانوں پر اور دل پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈال دیا، مہر لگا دی ہے. یعنی یہ سمجھ لو کہ اس نے حق کا راستہ دیکھنا چھوڑ دیا، حق کا راستہ دیکھنے کی نہیں سوچا، تو پھر یہ ایسا ہو گیا. حالانکہ ان کو سنائی بھی دیتا ہے. یہ مضمون کہ جو مہر لگانا دل پر، آنکھوں پر پردہ ڈالنا، یہ ایک ہی جگہ نہیں آیا قرآن میں. سورۃ البقرہ میں بھی اللہ نے فرمایا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. وہ کفار کے لیے تو فرمایا کہ ان کے دلوں پر مہر لگ گئی ہوئی ہے. ابھی یہ نہ عالم کی بات سنیں گے، نہ کامل کی، نہ مفتی کی، نہ شیخ الحدیث کی. کیوں؟ کہ مہر لگی ہوئی ہے نا، نہیں سنیں گے. پھر کسی کا قصور تھوڑی ہے. پھر آپ لاکھ کہو کہ بھائی کہاں ہیں علماء، کہاں ہیں محدثین، کہاں ہیں مفسرین، کہاں ہیں مفتیان کرام؟ ارے سب ہیں، مگر سوال یہ ہے کہ یہ سمجھنے والے بھی تو نہیں ہیں، نصیب میں جو نہیں ہے ان کے. موجود تو سب ہیں. تو اس لیے کوئی یہ نہ کہے کہ بھائی دیکھو ان کو تو ہدایت ملی نہیں، اور آپ کہتے ہو کہ ہدایت والے دنیا میں ہیں. ہاں تو دنیا میں، مگر بات تو یہ ہے کہ ان کے دلوں پہ تو پردہ ہے، آنکھوں پہ پردہ ہے، کانوں پہ پردہ ہے، دل پہ مہر ہے، ٹھپا لگا ہوا ہے اللہ کی طرف سے گمراہی کا. اس ٹھپے کو کوئی کیا کرے؟ فَمَن يَهْدِهِ مِن بَعْدِ اللَّهِ. فرمایا کہ اللہ کے بعد کون ان کو راستہ دکھائے. یعنی اب اللہ تعالیٰ کی مرضی نہیں آئی اب تو بس ختم ہو گئی بات. پھر بھلے پکارتے رہو مسجدوں سے 5 وقت، ان کو کیا پرواہ؟ پرواہ تو اس کو ہوگی جو اللہ کا راستہ جانتا ہے، جو اللہ کے راستے کی فکر رکھتا ہے. یہ ورنہ کیا 5 وقت کی کیا تم 10 وقت بھی پکارتے رہو بلا سے اس کو کیا فکر ہے؟ یہ بات کیونکہ گمراہ ہے نا، گمراہ ہے. گمراہ کو رستہ اگر، میرے خاندان کے بزرگ گزرے جن کا میں نے ابھی شعر پڑھا تھا، انہی کا کلام ہے. وہ فرماتے ہیں حضرت صوفی صاحب عبدالغنی رحمۃ اللہ علیہ، گمراہ کو رستہ اگر مل جائے تو کیا کہنا، مردے کو مسیحا اگر مل جائے تو کیا کہنا. ہمارے خانقاہ میں جو ہمارے مشائخ گزرے ان کی تعلیم اتنی ٹھوس ہے، سالڈ، کہ جو آئے اس کی آنکھیں کھل جائیں. ہاں، جو آئے، جو سنے، جو بیٹھے، جو جاننے کی کوشش کرے، آنکھیں کھل جائیں اس کی. ایسی تعلیم، سبحان اللہ. گمراہ کو رستہ اگر مل جائے تو کیا کہنا،
مردے کو مسیحا اگر مل جائے تو کیا کہنا، وہ ہوگا غنی واقف خود سے بھی خدا سے بھی، طالب کو یہ حلقہ اگر مل جائے تو کیا کہنا. یہ بات چنانچہ فرمایا اللہ نے افلا تذکرون، کیا تم دھیان نہیں کرتے، کیا تمہیں کوئی احساس نہیں ہو رہا کہ اللہ کیا فرما رہا ہے. تو آج کے جمعہ میں نے جو موضوع لیا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے خواہش کو خدا بنانے والے اللہ تعالیٰ ان سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے، اور ہمیں جیتے اور مرتے دین اسلام پر ثابت قدم رکھے. صلی اللہ تعالیٰ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.